اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 26۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہونا، بیوتن، گھروں میں، اپنے گھر کے سوا، غیر بیوتکم، دوسروں کے گھر میں، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، کہ وہ تمہیں اجازت دیں، وتسلموا، اور تم سلام کر لو، علی اہلہا، ان کے رہنے والوں کو، ذالک، یہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو، فإن لم تجدوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فیہا، اس میں، احدن، کسی کو، فلا تدخلوہا، تو تم داخل ہو اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن، اجازت دی جائے، لکم، تمہیں، وإن قیل لکم ارجعوا، اور اگر تمہیں کہا جائے تم لوٹ جاؤ، فارجعوا، تو تم لوٹ جاؤ، ہوا، یہ، ازکی لکم، ستھرا ہے تمہارے لیے، یہ یعنی صاف ستھرا ہے تمہارے لیے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جانتا ہے جو تم کرتے ہو، علیم، جانتا ہے، لیسا، نہیں، علیکم، تم پر، جناح، گناہ، ان کے، تدخلوا، تم داخل ہو، بیوتن، غیر مسکونات، کہ تم داخل ہو گھروں میں جہاں کسی کی رہائش گاہ نہیں، یعنی جہاں عورتیں اور مطلب کسی کی فیملی نہ رہتی ہو، وہاں رہائش گاہ یعنی خالی گھر ہو، فیہا، اس میں، متاع لکم، اگر کچھ سامان ہو تمہارا، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی ایسے گھروں میں تم ان کی اجازت لیتے ہوئے جلدی سے اندر جا سکتے، کیسے گھروں میں، جیسے کہ خالی گھر ہو، اگر کوئی تمہارا سامان ہے، کچھ سامان ہے تمہارا وہاں، تو ڈائریکٹ جا کے وہاں پر آپ ان کی اجازت سے لے سکتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، قل المؤمنین، آپ فرما دیجئے مومن مردوں کو، یغضوا، نیچی رکھے، من ابصارہم، اپنی نگاہیں، ویحفظوا، اور حفاظت کرے، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، ذالک، یہ، ازکی لہم، یہ صاف ستھرا ہے ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو، وقل للمؤمنات، اور آپ فرما دیجئے مومن عورتوں کو، عورتوں سے، یغضضن، نیچی رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہیں، ویحفظن، اور حفاظت کریں، فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین، اور نہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زینتیں، الا، مگر، ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو چکی اس سے، یعنی جو ڈھانکنے کے بعد بھی تھوڑا سا دکھتا، کوئی مطلب شیپ دکھتا عورت کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے ظاہر نہیں کرنا، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈالے رکھیں، بِخُمُورِہِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، دوپٹے، چادریں، یہ تمام چیزیں آتی ہیں اس میں، ڈالے رکھیں، عَلَىٰ جُیُوبِہِنَّ، اپنے سینوں پر، اپنے کندھوں پر، سینوں پر دوپٹے ڈالے رکھیں، ولا، اور نہ، یبدین،
ظاہر کریں زینتہن اپنی زینتیں الا مگر لبؤلتہن مگر اپنے خاوندوں پر او یا آبائہن اور اپنے باپوں پر یعنی باپوں پر بھی ظاہر کر سکتے ہیں، یعنی دوپٹے کے ساتھ آ سکتے ہیں، منہ کھلا رکھ سکتے ہیں، مطلب حجاب مانے تمام پوری چیزیں یہاں ظاہر نہیں ہونا چاہیے، صرف آنکھیں دکھنا چاہیے، بغیر حجاب کے آ سکتے مطلب اپنے سینوں پر اپنے سر پر پورا دوپٹہ اوڑھ کے خاوندوں کے سامنے بھی آ سکتی ہیں، باپ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، باپوں کے سامنے او آبائی بؤلتہن او یا آبائی بؤلتہن اور اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے یعنی اپنے سسر کے سامنے بھی آ سکتے، او یا ابنائہن اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بؤلتہن اور اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے الگ الگ کیوں ہو رہا؟ حالانکہ اب یہ زمانے میں ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا پہلے یہ کیوں بولے جا رہے ہیں؟ مطلب دوسری شادی رہتی ہے نا ایک انسان کی، تو اس کے پہلے بچے رہتے ہیں شوہر کے، تو یہ دوسری بیوی رہتی، سوتیلی ماں رہتی، وہ بھی آ سکتی، سوتیلی ماں بھی بنا حجاب کے یعنی صورت دکھا سکتی ہے وہ بچوں کو بھی، شوہروں کے بیٹوں کو بھی، او یا اخوانیہن اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانیہن اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے سامنے بھی، او بنی اخواتیہن اور اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن اور اپنی جیسی عورتوں، او ما ملکت اور جن کے مالک ہوئے ان کے ہاتھ یعنی نوکر نوکرانیوں کے سامنے، ایمانہن اور کنیز لونڈیاں، التابعین غیر اولی الارباۃ اور مرد خادم جو ناغرض رکھتے ہو من الرجال کسی مرد سے، الطفل اور وہ لڑکے، الذین جو لم یظہروا علی عورات النساء الطفل اور وہ لڑکے جو کہ لم یظہروا واقف نہیں علی عورات النساء عورتوں کے پردے سے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، ولا یضربن اور نہ وہ ماریں بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم تاکہ جان لے، ما یخفین جو چھپا ہوا ہے، من زینتہن ان کی زینت، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنین لعلکم تفلحون اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، اے ایمان والوں جو ایمان لائے ایمان والوں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دونوں جہان میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنکم وَالصَّالِحِینَ من عبادکم وإمائکم ان یکونوا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ اور تم نکاح کرو بیوہ عورتوں سے، منکم اپنوں میں سے، والصالحین اور
من عبادکم غلاموں سے، و ایمائکم اور کنیزوں سے، ان یکونوا اگر وہ ہوں فقراء اگر وہ تنگ دست ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ غنی کرے گا اسے اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو لا یجدون نہیں پاتے نکاح کو، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ غنی کر دے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا والذین اور وہ لوگ جو یبتغون چاہتے ہیں، یبتغون الکتاب چاہتے ہیں لے دے کر آزادی، یعنی جو غلام ہے نا کچھ لے دے کر آزادی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر، مما اس سے جو ملکت ایمانکم جن کے مالک ہوئے ان کے ہاتھ، یعنی ان کے مالکوں سے، فکاتبوہم تو تم انہیں آزاد کر دو، ان علمتم اگر تم جان لو، فیہم ان میں خیرا کوئی بھلائی بہتری، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ بد مزاج نہیں ہے، یعنی ایمان پر چلنے والے نہیں ہیں، یا سرکشی کچھ بھی غلط کام کرنے والے نہیں ہیں، تو انہیں آزاد کر دو، ایسا بولے اللہ تعالیٰ، یہ ان میں کوئی بھلائی دیکھو تو تم انہیں آزاد کر سکتے ہو۔ وآتوہم من مال اللہ اور تم انہیں دو مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، الذی وہ جو آتاکم تمہیں اللہ نے دیا، یعنی اور تم انہیں کچھ مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرضا ولا اور نہ تکرہوا مجبور کرو فتیاتکم اپنی کنیزوں کو علی البغاء بدکاری پر، ان اگر اردنا وہ چاہتی ہوں، تحصن لتبتغوا عرضا پاک دامن رہنا، اگر وہ چاہتی ہو پاک دامن رہنا، لتبتغوا تاکہ تم حاصل کر لو، عرضا سامان، حیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومن یکرہن اور اگر کوئی مجبور کرے انہیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ من بعد اس کے بعد اکراہہن ان مجبوروں کے، لاچاروں کے، بے بس ہونے کے بعد، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اگر کوئی ایسے انہیں مجبور کر کے بدکاری پہ آمادہ کرے گا کوئی ان کا مالک، تو اللہ تعالیٰ بے شک انہیں معاف کرے گا ان مجبوروں کو اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَالًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکم تمہارے لیے، آیات
مبیناتیوں آیتیں روشن دلائل ومثالم من الذین اور مثالیں ان لوگوں کی جو خلو من قبلکم تم سے پہلے گزر چکے وموعظات اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔